رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایک فکر دیا. مسلمان بہت سے لوگ ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، نام ان کا محمد ہے، معاذ ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن ان کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہے. اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی راتوں کو روڈ پر بائک لے کے گھما رہا ہے، نچا رہا ہے، سگریٹ اڑا رہا ہے، کوئی کہیں مست ہے، کوئی کہیں مست ہے، کوئی موبائل میں لوڈو کھیل رہا ہے. ہم کو اللہ پاک نے وقت دیا، سب کچھ دیا، لیکن اکثر کو اس کی قدر نہیں ہے. ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے بھی بچائے رکھا ہے. لیکن ہم ایسے لوگوں سے بچے ہوئے ہیں تو صرف بچے رہنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. صرف ہمیں اپنے بچے رہنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو کہا ہے
کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو، سبھی لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ہمیں لوگوں کے بیچ کیا کرنا ہے، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں۔ خیر امت کیوں ہو، تمام امت میں خیر کیوں ہو، اچھے کیوں ہو، بہترین کیوں ہو؟ ہمیں اچھے ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دو وجہ ہے۔ اس کے بعد اگلی وجہ وتؤمنون باللہ، یعنی نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، نیک کام کا حکم دیتے ہو، اور جب ہم تبھی نیک کام کا حکم دیں گے جب ہم خود نیک کام کریں گے، اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وجہ ہے ہمارے خیر امت ہونے کی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم خود، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود نیک ہیں، پہلے یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے ہم خود نیک ہیں۔ پھر کیا ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں؟ پھر کیا ہم لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں؟ یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تب تو ہم خیر امت کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں، برائیوں سے نہیں روکتے ہیں، تو پھر ہم خیر امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کی وجہ بھی آگے بتا دیے ہیں کہ ہم برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم خیر امت ہیں، ورنہ پھر صرف یہی کافی نہیں کہ صرف ہم اچھے بنے رہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں روکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی بیان کیا ہے، ایک 2 منزلہ جہاز کی مثال بیان کیا ہے۔ پانی کا جہاز، دریا میں جہاز ہے، 2 منزلہ جہاز ہے۔ نیچے کے لوگ ہیں، ان کو پانی لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اوپر جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں۔ جو لوگ اوپر رہ رہے ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے، بار بار ان کا جانا، وہاں سے پانی لینا آنا، ظاہر سی بات ہے کوئی اوپر جائے گا پانی لے کر آئے گا تو کچھ پانی چھلکیں گے بھی، لوگوں کو پریشانی بھی ہوگی، تمام دقتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ نیچے والوں کے ذہن میں آیا کہ ہمارا اوپر جانا آنا بار بار لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ نیچے سے ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور وہیں سے پانی لے لیا کریں گے۔ تو اب یہ واقعہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اب جب وہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں اور اوپر والوں کو خبر لگی تو اوپر والے کیا کہیں؟ ہم تو نہیں سوراخ کر رہے ہیں، ہم سے کیا لینا دینا ہے، چھوڑو ان کو کر رہے ہیں کرنے دو، ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ آج معاشرے میں یہی ہے نا کہ ہمارا پڑوسی کچھ بھی کر رہا ہے، ہم روک نہیں رہے ہیں، اور روک بھی رہے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو احسن طریقے سے اللہ کی طرف بلائیں، لیکن ہمارا طریقہ احسن نہیں ہے۔ ہم جس آدمی کے اندر جو خرابی ہے، اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اصلاح نہیں کرتے ہیں، اس کی جس کے اندر خرابی ہے اس سے مل کر کے اس کی اصلاح کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ دوسروں سے کہنا شروع کرتے ہیں، ارے فلاں آدمی وہ تو ایسا ہے، وہ تو سگریٹ پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ عام طور سے آج کے دور میں، آج کے وقت میں سگریٹ پینے کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، یہ افسوس کی بات ہے نا۔ اس کی برائی دوسروں سے کرتے ہیں۔ اب جب دوسرے کی زبانی وہ سنتا ہے، کوئی نہ کوئی خبر پہنچانے والا بھی ہوتا ہے، شیطان سب کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ بٹے رہیں، لوگ متفق نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں انتشار پیدا ہو۔
شیطان کی چاہت ہے، کوئی گیا ادھر لگا دیا، ارے فلاں نے تم کو تو اسی سے کہا، اب وہ تو اپنے جو اس میں شر میں پڑا رہا، اب آپ کے لیے بھی وہ شر ڈھونڈنے لگا۔ ٹھیک ہے، اصلاح کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم خرابی دیکھیں، کوئی بھی برائی دیکھ رہے ہیں، پہلی چیز یہ کہ ہم اس سے اپنا تعلق اچھا بنائے رکھیں، ہر کسی سے ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اور جب ہمارا تعلق ان سے اچھا ہوگا تو ہر انسان کے اندر صرف برائیاں نہیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی برائیاں کرتے ہیں، لیکن اگر کسی غریب کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھوکا دیکھ لیتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ لیتے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، بھلے ہی وہ دن بھر کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن رستے میں کسی بے گناہ کو کوئی ستا رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے نظر انداز کر کے چلے جائیں، رک جائیں گے، کیوں، کیا ہوا، کیوں مار رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، اچھائیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے انسانوں کے اندر سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ اس کے اندر خوبیاں کیا کیا ہیں، ہم اس سے ملے جلیں، اس سے خیر خرید لیں، اس کے والدین موجود ہیں اس کے والدین کی خیر خرید لیں، اس کے گھر والوں کی خیر خرید لیں، اس کے بعد ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم پیار سے اس کی غلطی پر نشاندہی کرتے ہوئے کہیں بھائی آپ نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، ماشاءاللہ کتنا اچھا کام آپ کرتے ہیں، اگر اس چیز کو آپ ذرا سا سدھار لیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیتا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کا، اور برائی سے روکنے کا بھی احسن طریقہ ہونا چاہیے، اچھائی کی طرف بلانے کا بھی احسن طریقہ ہونا چاہیے اور برائی سے روکنے کا بھی احسن طریقہ ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا طریقہ ایسا اصلاح کرنے کا کہ اصلاح کے بجائے وہاں پہ فساد ہو جا رہا ہے، تو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اصلاح جو ہے ہم اپنے سے بڑوں کی بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمیں کوئی اچھی چیز معلوم ہوئی، کسی کی اصلاح کرنا، کسی کو حق کی طرف بلانا، احسن طریقے سے بلانا، یہ ایسا نہیں کہ ادب کے خلاف، جیسے ابا نے غلطی کر دیا، کوئی اب ہمارے والدین سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہم ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سمجھائیں، لیکن ہم سمجھا کب پائیں گے؟ ہم سمجھا تبھی پائیں گے جب ہم اپنے ابا کے، اپنی اماں کے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہے ہوں گے، تب سمجھا پائیں گے۔ اگر ہمارے والدین کے سر میں درد ہو رہی ہے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم باہر سے کھیل کود کر یا پڑھائی کر کے آئے اور سیدھے اندر چلے گئے، باہر ابا لیٹے ہوئے ہیں، امی لیٹی ہوئی ہیں کمرے میں، ان سے خیر تک نہیں پوچھے، حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوں، سلام کرے گھر والوں کو۔ سلامتی کا ذمہ دار، سلامتی کے حقدار سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہیں، تمام لوگ ہیں عموماً، لیکن اگر ہم اپنے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور نیکی کی ہمارے پاس جو کمی ہے وہ تو ہے ہی، اگر ہم 5 مرتبہ صرف مسجد سے واپس آ کے گھر میں سلام کر رہے ہیں تو 50 نیکی ایسے ہی ہو گئی، اور ہم اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں تو یہ نیکی اور بڑھ گئی، 3 گنا ہو گئی۔ تو ہم اس کا خیال رکھیں، گھر میں جب بھی داخل ہوں، گھر کے جو بھی لوگ ہوں ان کو سلام کریں، اور والدین سے خیر خیریت ان کی فوراً پوچھیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تبھی ہم والدین کو ان کی کسی غلطی پر ٹوک سکتے ہیں اور ان کو کوئی اچھا عمل ان کو بتا سکتے ہیں، ورنہ جب ہم ان کو بتائیں گے نا تو سیدھے کہیں گے فجر میں تو پڑے رہتے ہو، ہم کو سکھانے چلے ہو، یہی ہوگا، خود تو ایسا کرتے ہو اور ہم کو سکھا رہے ہو، یہی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ چیز بتائیں، ہم اپنے گھر والوں کے سامنے جو نیک کام ہم کر رہے ہیں نا، اس کو جو ہمارے چھوٹے ہیں، چاہے چھوٹے بھائی ہیں، چاہے بچے ہیں، ان کے سامنے ظاہر کر کے کریں۔ نیکی کی طرف بلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا
ہم کو دیکھ کر کے بچے جو ہیں چھوٹے جو ہیں ہمارے، وہ ہم کو دیکھ کر کے کاپی کرتے ہیں. ہم بتائیں گے تو اثر نہیں پڑے گا اتنا، بار بار بتاتے رہیں گے، بار بار بتاتے رہیں گے، اثر نہیں پڑے گا. وہ ہم جو کریں گے وہ بچے بھی کریں گے. اگر ہم کھاتے وقت بسم اللہ کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ بچہ بھی دیکھے گا تو وہی بسم اللہ کر کے کھانا کھائے گا. اور اگر بچے کو ہم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو ہم یہ دیکھ کر نظر انداز نہ کریں کہ یہ بچہ ہے. نہیں، یہ دیکھتے دیکھتے آج کی حالت یہ ہے کہ لوگ بچے سے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہوٹل سے چائے لیں گے تو ایسے ہی پی رہے ہیں. دھیرے سے ان کو اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب دائیں ہاتھ سے پئیں. اور یہی کئی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، میرے سامنے بھی ایسا ہوا ہے کہ سامنے جو اصلاح کرنے کے لیے جو سوچے کہ یہ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا ہے، تو صاحب کئی لوگ موجود ہیں، ہوٹل ہے، کئی لوگ رہیں گے، بڈھے ہو گئے، آپ کو تمیز نہیں ہوئی. اب آدمی ٹھیک ہے اس وقت دائیں ہاتھ میں لے لیا، لیکن اس کو شرمندگی کا احساس ہوگا نا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ آپ سے دوری بنانا چاہے گا کہ یہ آدمی جب آتا ہے بے عزت کر کے جاتا ہے. تو ہمارا اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے. اپنے ابا کو انہوں نے دعوت توحید دیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کو قرآن مجید میں نقل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہہ رہے ہیں ابا جان، مجھے وہ علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس میں والدین کے لیے ایک سبق ہے کہ بیٹا جب بھی رہے گا، بیٹا تو باپ سے عمر میں کم ہی رہے گا نا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ سے کم علم ہی ہو، کم عمر ہونا کم علم ہونے کی دلیل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا علم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام یہ چیز کہہ رہے ہیں تو اپنے والد سے کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ نے مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہوگی، لیکن مجھے جس علم سے نوازا گیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم خود نیک عمل کریں اور برائی سے بچیں، پھر لوگوں کو نیک عمل کی طرف بلائیں اور برے عمل سے روکیں. ہم گھر سے نکلے مسجد کے لیے، رستے میں کوئی ملا ہمارا دوست، ہم اس کو یاد دلاتے جائیں بھائی اذان ہو چکی ہے. صرف اتنا کہنے کی ضرورت ہے، بھائی اذان ہو چکی ہے. آپ کا کوئی بہت اچھا ساتھی ہے، بے تکلف ہے، آپ اس کو ساتھ میں لے لیجئے، چلو آتے ہیں. پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ اذان ہو گئی نا، نماز پڑھنے چلتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے. تو اس چیز کو ہم دیکھیں. اسی طرح سے سورہ عصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، پوری سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ آپ زمانے میں دیکھ لیجئے. ان الانسان لفی خسر الا الانسان لفی خسر. جتنے بھی انسان ہیں نا
سب خسارے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں۔ جتنے بھی انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو کہہ دیا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو الگ کر رہے ہیں کہ کون کون لوگ خسارے سے، گھاٹے سے الگ ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے۔ صالح عمل میں وہ تمام عمل جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو حق کی نصیحت کیے، لوگوں کو حق کی نصیحت کیے۔ خود تو حق پر ہیں، جب حق پر رہیں گے تبھی نصیحت ہم لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور صبر کی طرف بلائے۔ حق بات کی طرف بلانا اور حق پر جم جانا ہر کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کے ساتھ ساتھ آگے صبر کا ذکر کر دیا۔ اس کے بعد صبر آپ کو خود بھی کرنا ہے اور لوگوں کو صبر کی نصیحت بھی کرنا ہے۔ آج کے وقت میں آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی نیک کام پر آپ ہیں، آپ نماز ہی پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو بہت سے لوگ ایسا مل جائیں گے نا کہنے والے، دیکھ لو صاحب جا رہے ہیں نماز پڑھنے، بہت شریف ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہو رہا ہے، میں جس علاقے میں ہوں، میں جہاں کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ یہ بھی طعنے دیے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہہ رہے وہ حضرت جی ہیں نا، صوفی صاحب ہیں نا، اس طرح سے کہے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تب چھوٹنی نہیں چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے 5 منٹ کی، اب نہیں رک سکتے ہیں۔ بتائیے مہمان آ رہے تھے ان کے گھر، مہمان کے لیے بھی نہیں رک سکتے ہیں، کیا آج 10 منٹ لیٹ نہیں نماز پڑھ سکتے تھے؟ کیا بغیر جماعت کے نماز نہیں ہو سکتی ہے؟ سب کہنے والے ملیں گے، لیکن اس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان سے لڑ جانا ہے؟ اگر ہم نے اپنے کانوں سن لیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صبر کر جانا ہے، اور صبر کرنے کے بعد مناسب انداز میں ان کو سمجھانا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، یہاں پہ پیار سے سمجھانا ہے۔ کیوں؟ وہ کم عقل ہے، وہ سمجھ نہیں رکھ رہے ہیں اس چیز کی۔ وہ جو ہم پر اتنے لان تان کر رہے ہیں اچھے کام کرنے پر، وہ سمجھ نہیں رکھ رہے ہیں۔ سمجھ رکھتے تو ہمیں ایسا نہیں کہتے۔ ہمیں ان کو سمجھانا ہے، اور سمجھانے کے بعد ہمیں صبر کرنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم وہ سمجھیں گے تو ان کو بھی صبر کرنا پڑے گا، جب وہ نیک کام کریں گے تو ان کے لیے بھی ایسے معاملات آئیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا سلیقہ بھی ہمیں دے، اور خود ہمیں نیک بنائے، اور ہمیں صبر کرنے والوں میں سے رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔